امریکہ بھارت کے روس سے تیل خریدنے پر سخت ناراض۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر مزید 25% ٹیرف عائد کر دیا۔ مجموعی ٹیرف 50% ہو گیا۔ جرمانہ بھی دینا ہوگا۔ اضافی تجارتی پابندیاں بھی لگا دی۔ نیا اضافی ٹیرف 27 اگست سے نافذ العمل ہوگا۔ امریکی صدر نے اضافی ٹیرف کے ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا کہ بھارت کو روسی تیل خریدنے کی قیمت چکانا ہوگی۔ روس سے قربت پر سزا ملے گی۔ بھارت سے درآمدی اشیاء پر اضافی ڈیوٹی عائد کرنا مناسب اور ضروری ہے۔ روسی مصنوعات پر پابندی کا دائرہ بھی مزید وسیع کر دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے صدر بننے کی خبریں جھوٹ قرار۔ مارکہ حق کے بعد کیے جانے والے سیاسی تجزیے بھی مسترد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے فیلڈ مارشل کے صدر بننے کی خبر بے بنیاد قرار دے دی۔ دی اکانومسٹ کو انٹرویو میں واضح کر دیا، فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت کو کسی بھی جارحیت کا پھر منہ توڑ جواب دینے کی وارننگ۔ بولے بھارت نے حملہ کیا تو اس بار اس کے مشرق سے آغاز کریں گے۔ دشمن کو ہر جگہ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں طوفانی بارش سے ایک اور بار پھر سیلاب۔ شہر ڈوب گیا۔ مرگلہ کی پہاڑیوں سے آئے ریلے سے برساتی نالوں میں طغیانی۔ مختلف علاقوں میں بارش کے بعد اربن فلڈنگ کی صورتحال۔ نیو چٹھا، بختاور آباد، بارہکہو، سواں، چیک شہزاد سمیت کئی علاقے زیر آب۔ گاڑیاں ڈوب گئیں، پانی گھروں میں داخل۔ لوگوں کو گھروں کی چھتوں پر پناہ لینی پڑی۔ فرنیچر اور الیکٹرانک سمیت دیگر قیمتی سامان خراب۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند، اسپل ویز کھول دیے گئے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں سیلابی کیفیت کا نوٹس۔ ندی نالوں کے گرد نشیبی علاقوں میں آبادیوں کے لیے حفاظتی اقدامات کا حکم۔ لوگوں کا تحفظ یقینی بنانے اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی۔ ضلع انتظامیہ سی ڈی اے کو لوگوں کو ریسکیو کرنے، نکاسی آب کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی میں متبادل اپوزیشن لیڈر نہیں لا رہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس براہ راست نوٹیفیکیشن کا اختیار نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا۔ ارکان کی نااہلی کے خلاف پی ٹی آئی کا احتجاج۔ عمر ایوب نے اسپیکر قومی اسمبلی کو کٹ پتلی قرار دے دیا۔ بولے اسپیکر ایاز صادق کا کردار منفی رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے طریقہ کار پورا کیے بغیر نااہل کیا۔ سنے بغیر نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، یہ فورم سانحہ 9 مئی کے مجرموں کا نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی پر وار۔ کہا کہ قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ مجرمان کو سزائیں قانون کے مطابق دی جاتی ہیں۔ الیکشن کمیشن سے نااہلی پر کسی کو اعتراض ہے تو عدالت جائے۔ کرمنل لا ترامیم بل 7 ماہ سے پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے نااہلی کے خلاف اور عبوری ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل اور دیگر نے درخواستیں دائر کر دیں۔ موقف اپنایا۔ الیکشن کمیشن نے 9 مئی مقدمات میں سزا پر سنے بغیر ڈی نوٹیفائی کیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ عدالت نے شبلی فراز اور زرتاج گل کو 11 اگست کو حفاظتی ضمانت دے دی۔ 11 اگست تک درخواست گزاروں کو متعلقہ عدالتوں میں اپیل جمع کرانے کا حکم۔ آئی جی راستہ دیکھتے رہے، احتجاج کے لیے کوئی آیا ہی نہیں۔
فتنہ اور شور شرابے کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا۔ فساد پھیلانے والے کیا جانے خدمت کا مزہ، عسکری قیادت ہو یا سیاسی، ملک اہل ہاتھوں میں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان اور پنجاب کا مقدر سازشیں نہیں خدمت ہے۔ کل احتجاج میں کوئی نہیں آیا، لوگوں کو عقل آ گئی، گالم گلوچ کی سیاست ہماری کارکردگی سے دفن ہو گئی۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ہدف ہے، رواں سال کے آخر تک 1 لاکھ گھر تیار ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ گزشتہ روز احتجاج میں عوام کی عدم شرکت پر سخت برہم، بولے کہ احتجاج اس سے بہتر ہو سکتا تھا اور آئندہ ہوگا۔ اس معاملے پر بانی پی ٹی آئی سے بات کروں گا۔ احتجاج میں شامل نہ ہونے کی اگر کوئی معقول وجہ نہیں تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کل کے ریڈ کے اندر جو دستاویزات سامنے آئے ہیں اس نے بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کی جو کرپشن ہے اس میں بہت زیادہ اماؤنٹس کی منی لانڈرنگ سامنے آئی ہے۔ ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کی منی لانڈرنگ سامنے آئی۔ ایف آئی اے کی کارروائی کے بعد اہم شواہد سامنے آئے ہیں۔ اسپتال میں چھپایا گیا کیش اور ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا۔ ایف آئی اے کی ٹیم پہنچنے پر ریکارڈ جلانے کی کوشش کی گئی۔ 1 ارب 12 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کے ثبوت ملے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے اربوں روپے بیرون ملک بھیجے گئے۔ عمران اور قیصر کے ذریعے رقم بیرون ملک منتقل کی جاتی تھی۔ واضح کیا بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں، خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی، شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ عثمان بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب روپے سلامی وصول کر چکا۔ سیاست دانوں کا نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ انہیں الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی ناپاک کر رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی نئی بلندیوں پر، کاروبار کے دوران 2051 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,45,000 کی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ مارکیٹ 1,45,088 پر بند۔ وزیر اعظم کا اسٹاک مارکیٹ میں 1,45,000 کی حد عبور کرنے پر اظہار اطمینان۔ کاروبار میں تیزی، سرمایہ کاروں کے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی عکاس قرار۔ کہا کاروبار اور سرمایہ کاری کو سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ گورنر سندھ کو وفاق سے 40 ارب روپے ملے ہیں تو کہاں ہیں؟ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کامران ٹیسوری کے دعووں پر سوال۔ رقم فوری طور پر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا مطالبہ۔ نئی ہب کینال کے ٹوٹنے کی بھی تردید۔ کہا نئی نہر کے خلاف پرانی ویڈیوز کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ خبریں درست ہوتیں تو 13 اگست کو افتتاح نہ کرتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے کرک میں شہید ایف سی اہلکاروں اور ڈرائیور کو خراج عقیدت پیش۔ گاڑی پر حملے میں ملوث فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کا عزم۔ کہا شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا بھی شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، حملہ آور انسانیت کے دشمن قرار۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا پشاور میں تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت سمجھتا تھا پاک فوج کی اتنی طاقت نہیں کہ جواب دے، جس دن سے جواب دیا اس دن سے آج تک بھارت چپ ہے۔ معرکہ حق میں قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ تھی۔ ہمارے صوبے میں دہشت گردی ہے، سب نے مل کر جدوجہد کرنی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا رواں ماہ دورہ بنگلہ دیش شیڈیول۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار
23 اگست کو 2 روزہ دورے پر ڈھاکہ پہنچیں گے۔ بنگلہ دیشی ہم منصب اور دیگر قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک ترک بحری افواج کی اسپیشل فورسز کی کراچی میں پہلی 2 طرفہ مشق۔ سمندر اور خشکی میں مختلف آپریشنز کے مظاہرے۔ ISPR کے مطابق مشق میں شہری علاقوں میں فوجی کارروائیاں، مختلف ہتھیاروں کی فائرنگ، جنگی منظرناموں پر مشتمل آپریشنز شامل تھے۔ مقصد ساحلی علاقوں میں مشترکہ آپریشنز کی تیاری اور حکمت عملی کو مؤثر بنانا تھا۔ امیگریشن نظام میں بہتری کے لیے عملی اقدامات۔ ترجمان FIA کے مطابق ملک کے تمام بین الاقوامی ایئرپورٹس پر غیر ملکی مسافروں کے لیے علیحدہ امیگریشن کاؤنٹرز قائم۔ نئے کاؤنٹر سے غیر ملکی مسافروں کو امیگریشن کلیئرنس میں غیر ضروری تاخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لاہور FIA زون کی کارروائیاں۔ یونان کشتی حادثہ 2023 میں ملوث ملزم سمیت 5 انسانی اسمگلرز گرفتار۔ ملزمان میں سبطین عباس، بلال احمد، وسیم اعظم، محمد ریاض، عامر فاروق شامل۔ 11 پاکستانی پاسپورٹ، 6 موبائل فونز اور دیگر دستاویزات برآمد۔ ترجمان کے مطابق ملزمان کو لاہور اور شیخوپورہ کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ لاہور میں بیدیا روڈ میں زیر تعمیر گھر کی چھت گر گئی، 2 افراد جاں بحق، ایک شدید زخمی ہو گیا۔ شاہدرہ میں کرنٹ لگنے سے 4 افراد جاں بحق، 45 سالہ ندیم، 25 سالہ نعمان اور 26 سالہ اویس شامل۔ پولیس کے مطابق چاروں افراد لوہے کا بوٹ اتار رہے تھے جو تاروں سے ٹکرا گیا۔ چکوال میں تالاب میں نہاتے ہوئے 2 بچے ڈوب گئے۔ اربوں روپے کے کوہستان کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ مزید 7 ملزمان کی اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ۔ ملزمان پر بے نامی اداروں کے نام پر اثاثے بنانے کا الزام۔ نیب اس سے قبل بھی 32 افراد کی اثاثے منجمد کر چکی۔ غزہ میں بھوک سے مزید 5 بچے لقمہ اجل بن گئے۔ غذائی قلت سے اموات کی تعداد 200 کے قریب پہنچ گئی۔ صہیونی فورسز کی بمباری میں مزید 18 فلسطینی شہید۔ حماس کا غزہ کی آئندہ تشکیل دی جانے والی حکومتی انتظامیہ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ حماس رہنما نے انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ حماس کو غزہ پٹی کی گزرگاہیں اور امدادی کارروائیوں کا کنٹرول سنبھالنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا معاملہ اسرائیل پر چھوڑ دیا۔ کہا غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کا معاملہ اسرائیل پر منحصر ہے۔ میں غزہ پر قبضے کی ممکنہ اسرائیلی منصوبوں کو نہیں روکوں گا۔ ہماری توجہ غزہ میں بھوکوں کو کھانا کھلانے پر مرکوز ہے۔ عرب ممالک امدادی رقم فراہم کریں گے جبکہ خوراک کی تقسیم اسرائیل کے ذریعے کی جائے گی۔ پاکستان نے فلسطینیوں کی نسل کشی پر آواز اٹھا دی۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ کسی چیز سے اس بات کا جواز نہیں دیا جا سکتا کہ پوری آبادی کو اندھا دھند قتل کیا جائے یا انہیں بھوکا مار دیا جائے۔ فلسطینی اس لیے بھوکے نہیں مر رہے کہ خوراک دستیاب نہیں۔ عالمی برادری کو انسانیت بچانے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے ہوں گے۔ غزہ پٹی کے گرد ظالمانہ محاصرے میں مصر کا کوئی کردار نہیں۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے واضح کر دیا۔ کہا کہ مصر فلسطینیوں کی جلاوطنی میں حصہ لے گا نہ ہی حمایت کرے گا۔ امدادی سامان کی غزہ میں داخلے میں بڑی رکاوٹ اسرائیل کے زیر قبضہ رفح گزرگاہ ہے۔ مصر پر امدادی سامان روکنے کا الزام انتہائی گھٹیا سوچ رکھنے والے لگا رہے ہیں۔ ایلون مسک کی سوشل میڈیا کمپنی ایکس اور بھارتی حکومت کے درمیان انٹرنیٹ سینسرشپ پر جنگ شدت اختیار کر گئی۔ ایکس نے مودی سرکار کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
سیاسی تنقید، طنزیہ پوسٹ اور کارٹونز ہٹانے کے مطالبات مسترد کر دیے۔ جاپان کے شہر ہیروشیما میں امریکہ کے ایٹمی حملے کو 80 سال بیت گئے۔ ہیروشیما میں یادگاری تقریب، مقصد ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف شعور اجاگر کرنا اور عالمی امن کا پیغام دینا ہے۔ قومی ٹیم کی ویسٹ انڈیز میں بھرپور پریکٹس، ہیڈ کوچ کی نگرانی میں بیٹنگ اور بولنگ کی 3 گھنٹے تک مشقیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ون ڈے جمعے کو کھیلا جائے گا۔ پی سی بی کا خواتین کرکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان۔ خواتین کی 20 کھلاڑیوں کو 5 کیٹیگریز میں کانٹریکٹس دیے گئے۔ تمام کیٹیگریز میں پلیئرز کے معاوضوں میں 50% اضافہ۔ ابھرتی کھلاڑیوں کے لیے ایمرجنگ کیٹیگری متعارف۔ لندن کے لارڈز گراؤنڈ میں بن بلائے مہمان کی انٹری۔ لیگ میچ کے دوران لومڑی میدان میں گھس آئی، میچ روکنا پڑا۔ کرکٹ میچ کے دوران لومڑی کے بھاگنے سے 26,000 سے زائد تماشائیوں نے خوب لطف اندوز ہوئے۔ اور جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ یوم آزادی مارکہ حق کے موقع پر آئی ایس پی آر کا قومی یکجہتی اور امن کا پیغام۔ نیا ملی نغمہ جان سے پیارا پاکستان ریلیز۔